تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا۔ ہمارا ایک آئینی حق ہمارے لیڈر عمران خان کا، اخلاقی حق، سیاسی حق کہ یہ پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے، یہ مینڈیٹ جو ہاں حکومت کی شکل میں موجود ہے یہ عمران خان کا مینڈیٹ ہے، یہ عمران خان کے ووٹ سے بنی ہوئی حکومت، اور یہ پارلیمان میں جو لوگ اسے ووٹ سے آ کے بیٹھے ہیں۔ ایک اتنی سی بات کہ بجٹ کو ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کے ویژن کے مطابق اس بجٹ میں ان کا ان پٹ شامل کیا جائے۔ پہلے تو 13 سال سر میرا اپنا ذاتی طور پر تجربہ ہے ایوان کے اندر، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی بجٹ کے اجلاس کے گورنر نے اسمبلی سائن نہ کی ہو۔ اگر ہوئی ہے تو ہمارے ٹائم میں ہوئی ہے، پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی، کہ اپنا آئینی فرض پورا نہ کر کے گورنر صاحب ہمارا اجلاس نہیں بلا رہے، وہی بجٹ کا اجلاس۔ اس کے بعد وہ ملاقات ہماری نہیں کرائی جا رہی کیونکہ اور تو طریقہ بچا نہیں ہے، ایک ہی طریقہ بچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی بنیاد کو بنیاد بنا کر پاس نہ ہو، اور پھر ایک جو پروویژن ہے آئین کے اندر کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ایمرجنسی لگا لے فیڈرل حکومت اس صوبے کے اوپر، تو میں یہاں پہ بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے کہ یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور ہم یہ اختیار اس کے پاس رہنے دیں گے۔ وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو، میں آپ کو یہاں پر یقین دلاتا ہوں اپنے پورے پارلیمان کی طرف سے کہ جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ میں عمران خان کے حکم کے مطابق اگر دیں گے تو میں اس اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا، لیکن سازش کر کے نہیں۔ میں اپنے لیڈر کا یہ اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا، میرے لیڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اگر وہ کہے بجٹ کے درمیان میں ملاقات ہو جائے، بجٹ کے بعد ہو جائے، جب وہ حکم دے گا اس کا حکم من و ان اسی وقت امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ ایک واضح بات ہے۔ اب دوسری بات، ہمارے پاس بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارلیمنٹ اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ اختیار موجود ہے کہ جو بجٹ ہم آج پاس کر رہے ہیں اس کے اندر عمران خان سے جب بھی ملاقات ہو اور عمران خان اس میں کوئی بھی چیز اپنے ویژن کے مطابق ڈلوانا چاہے، نکلوانا چاہے، کسی چیز کو انکریز کرنا چاہے، کسی چیز کو ڈیکریز کرنا چاہے، تو 24 گھنٹے کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو سمجھیں کہ کسی بھی وقت جب ملاقات ہوگی اور جو بھی حکم ہوگا وہ اسی طرح ہی اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ میں کلیئر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام سازشی عناصر کو کہ اگر کسی سازش کے تحت ہم نے جمعے کے دن اپنی ووٹنگ نہیں کی، کیونکہ ہفتے والے دن عمران خان کی ایک پیشی تھی اڈیالہ جیل میں، اور ادھر ہمارے وہ لوگ جو کہ ایکیوزڈ ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ خان صاحب سے بات کر کے خان صاحب کو ان حالات میں بتائیں گے کہ جی یہاں پر تو یہ حالات بن چکے ہیں، ملاقات یہ نہیں چھوڑ رہے، تو کیا حکم ہے آپ کا۔ لیکن سازش کا لیول چیک کریں کہ جج کو چھٹی کرا کے اسی پیشی ختم کر دی گئی تاکہ ملاقات ہی نہ ہو۔ اب چونکہ ایک آئینی مجبوری ہے، اس آئینی مجبوری کے تحت عمران خان کا جو اختیار ہے وہ اگر کوئی اس طریقے سے ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان کا اختیار عمران خان کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اس امانت کے امانت دار ہیں اور انشاءاللہ امانت دار رہیں گے۔ اب جناب اسپیکر، تھوڑا سا میں کچھ اور چیزوں پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بتاؤں گا کہ یہ سازش کی کیوں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا اور بتاؤں فائنینشلی طور پر۔ جب ہمیں یہ حکومت ملی تو ہمارے جو صوبے کے اپنے ریونیوز ہیں ادر دین کے جو ہمیں این ایف سی ملتا ہے آئین کے مطابق، یا ہمارے نیٹ
ہائڈل پروفٹس ہیں یا ہمارے رائلٹی کے پیسے ہیں یا ہمارے کوئی بھی اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ جو ہمارے اپنے ریونیوز ہیں، وہ 76 سالوں کے اندر جو ہمیں ملے وہ ٹوٹل تھے 65 ارب روپے، ٹوٹل 65 ارب۔ الحمدللہ آج ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور انتھک محنت عمران خان کے ویژن کے مطابق آج وہ جا چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت 93 ارب روپے کے اوپر۔ اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس سال ہمارے اس بجٹ میں وہ جا رہے ہیں 129 ارب کے اوپر ماشاءاللہ، جس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا۔ وہی عمران خان کی ایک بات کہ قومیں اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں اور ہم اپنی چیزوں کو ریونیو کو ڈبل کریں گے، اور میں جو یہ فگر کہہ رہا ہوں میں ان فگرز کو اون کروں گا، فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ کسی کو اس فگر پہ کوئی اعتراض ہے تو آ کے اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ یہ واحد صوبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی بیٹھی ہوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں موقع نہیں ملا، سب کو ملا، بار بار ملا یا ایک بار ملا، سب کو موقع ملا ہے۔ جناب اسپیکر، ٹوٹل 65 ارب 76 سالوں میں، اور اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایک فگر کہ کتنا گنجائش تھی، کتنی گنجائش تھی ہمارے صوبے میں، اور مزید گنجائش ابھی بہت زیادہ اور بھی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اب تک کے مطابق اس صوبے کے اکاؤنٹ میں جو صرف ایک اکاؤنٹ ہے جو ہم نے بنایا ہے قرضہ اتارنے کا، ڈیٹ انڈومنٹ اکاؤنٹ، اس میں اس وقت 150 ارب کیش پڑا ہوا ہے، جس سے ہمیں روزانہ کی جو آمدن ہے وہ 6 کروڑ روپے آ رہی ہے روزانہ کی آمدن۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیسہ لگایا نہیں ہے تو وہ فگر بھی موجود ہیں۔ ہمارا ایلوکیشن اے ڈی پی کا تھا 120 ارب کا، آج تک آپ تاریخ دیکھ لیں کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی ایلوکیشن جو رکھی ہے کبھی وہ بھی پوری نہیں دی، اس صوبے کا ریکارڈ ہی موجود ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ وسائل بڑھا کر اس 120 ارب کے بجائے 33 ارب کی اے ڈی پی پلس دی اور اس پہ 153 ارب روپے لگایا، جس سے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 441 اسکیمیں جو سال سے رکی ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی ہیں، اور الحمدللہ 13.5 سال کا تھرو فارورڈ جو حکومت بھی آئی ہے، تھرو فارورڈ بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہمیں 13.5 سال کا جو تھرو فارورڈ ملا تھا، آج ہماری اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے یہ بجٹ پیش ہونے کے باوجود وہ 5.1 سال کا رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 72 ارب روپیہ ہم نے جو انہیریٹ کیا، جو وراثت میں ہمیں ملی لائبلٹی، جو کہ 36 ارب پینشن اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے تھے، اس کی جگہ ہم نے 40 ارب ڈالے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف ایم ٹی آئی، ہمارے واساز، ہماری یونیورسٹیز ایکس وائی زیڈ جو ہمیں وراثت میں لائبلٹی ملی تھی، ہم نے 72 ارب روپے کی لائبلٹی اتاری ہے ان 15 مہینوں میں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایکس واٹا مر ڈسٹرکٹ، ان کی ایک اے آئی پی ہوتی ہے، اے آئی پی کے اندر آج تک حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال 43 ارب دینا تھا لیکن صرف 6 ارب روپے دیا۔ یہ ہے سیریسنس جو ہم باتیں کرتے ہیں امن و امان کی، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل میں ان سے سوال ہے کہ صرف 6 ارب دیے گئے، لیکن ہم نے حق سمجھتے ہوئے، اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے ادھر کہا کہ ترقی میں رکاوٹ نہ بنے 20 ارب روپیہ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم ریکارڈ ہیں، موجود ہیں، تاکہ ان کی ترقی جاری رہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ ہم نے رمضان اور عید پیکج میں 10 ارب روپیہ کیش لوگوں تک پہنچایا ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ۔ 20 ارب کی ہم نے گندم خریدی، اور ماشاءاللہ آج اس صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑا ہمارے پاس گندم کا ریزرو پڑا ہوا ہے کہ 1 سال تک ہمیں گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی گندم ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے خریدی ہے۔ یہ پیسے سارے کے سارے کہاں سے آئے اور اس سے پہلے کہاں جا رہے تھے؟
یہ سوال میں اس عوام پہ چھوڑتا ہوں. اگر پرفارمنس کی بات ہے، ڈیلیورنس کی بات ہے، کارکردگی کی بات ہے، تو یہ سوال آپ کے سامنے ہے، پہلے کے حالات اور آج کے حالات. اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مزید بڑی گنجائش ہے، اور میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو اس سال اس ADP پلس کے آپ کے بجٹ کے علاوہ پہلے سے ڈبل پیسے انشاءاللہ اور بھی دیے جائیں گے. ہمارے پاس اتنے وسائل ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اب جناب اسپیکر، اس کے اندر سازش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں برداشت نہیں ہو رہا یہ صوبہ؟ کیوں اس صوبے سے اتنی پرابلم ہے؟ کیونکہ خواہش کے مطابق اس کا مینڈیٹ چوری نہیں کر سکے. کیا لیکن اس طریقے سے نہیں کر سکے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم شروع ہے، جس طریقے کا ظلم شروع ہے، جس طریقے سے بے گناہ اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کی بیوی بھی جیل میں ہے. تاریخ میں آج تک یہ گھٹیا حرکت کسی نے نہیں کی. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ، ہمارے ورکرز، ہزاروں ورکرز کے اوپر ہمارے FIR ہیں، ابھی تک بھی کچھ جیل میں ہیں. اگر کوئی قلعہ یہاں پر ہے تو وہ پختونخوا ہے، اور پختونخوا کی عوام کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ آزاد رہے ہیں. انہوں نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور ہم نہ غلامی برداشت کریں گے. اب اس وقت اپنی محنت سے اور اپنے حق کے لیے جو ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں جو چیزیں اس سازش کو کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہیں، تو پہلے تو عمران خان کو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک قلعہ جو اس کا مضبوط قلعہ ہے ہمیشہ سے، اور جن لوگوں میں ایک کیپیسٹی ہے کہ کوشش تو انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور کوشش کرنے والوں میں اور انشاءاللہ پھر ہدف حاصل کرنے والوں میں ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ رہی ہے انشاءاللہ، اور ہم ہی ہدف حاصل کریں گے. خزانے پہ ان کی نظر ہے. اتنا بڑے خزانے میں جو پیسہ ہے، جو ان کو نظر آ گیا ہے، تو یہ جنہوں نے ملک کو لوٹ کے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور آج تک یہ ملک تباہی کے دھانے پہ یہ لے گئے، تو یہ اس خزانے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے الحمدللہ 53 ارب روپیہ اس 15 مہینوں میں قرضہ بھی اتارا ہے اپنا. عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہم نے اتارا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. قرضہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا کہ ہم پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ہم نے خوددار اور خود مختار اور آزاد قوم بننا ہے، آزاد صوبہ بننا ہے، تو ہمیں اس کے لیے خود مختار ہونا پڑے گا، خوددار ہونا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمارے اپنے ریونیوز اور قرضے والی قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ بھی اتارا ہے ماشاءاللہ. دوسری چیز NFC، اتنا بڑا ظلم ہے کہ آئین کے مطابق مرج ہونے کے بعد جو آبادی ہمارے پاس آئی، جو علاقہ ہمارے پاس آیا، اس کا ہمیں NFC شیئر نہیں مل رہا. اب جنگ لڑتے لڑتے پورے قوم جانتی ہے اور اناؤنس ہو چکا ہے آفیشلی کہ اگست میں NFC آئے گی، اور اگر ہم ہوں گے تو NFC ان کو لانی پڑے گی. اس NFC کے اندر ہمارا آئینی حق جو ہے وہ 250 ارب سے زیادہ ہمارے صوبے کو ہر سال ملے گا.